میرا بچپن ماں باپ کی شفقت کے بغیر گزرا۔ ایک المناک حادثے میں ان کے انتقال کے بعد مجھے کم عمری میں ہی محنت مزدوری کرنا پڑی۔ میرے پاس کوئی خاص ہنر نہیں تھا، اس لیے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے میں گرمیوں میں گلی گلی گھوم کر ٹھنڈی کلفیاں بیچتا اور سردیوں کی راتوں میں گرم سوپ اور انڈے فروخت کر کے گزارا کرتا تھا۔ اس شہر میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا اور میں کرائے کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ صبح سے لے کر رات گئے تک کام کرنے سے میرا اچھا گزر بسر ہو جاتا تھا، مگر کبھی کبھار تنہائی بہت ستاتی تھی۔ دوسرے خوشحال لوگوں کو دیکھ کر میں اکثر سوچتا کہ کاش میرے گھر میں بھی میرے پیار کرنے والے موجود ہوتے۔ میرا ایک قریبی دوست فہیم تھا، ہم دونوں کا گھر قریب تھا۔ وہ اکثر مجھے اپنے گھر بلا لیا کرتا تھا۔ اس کی والدہ خالہ سعدیہ ایک بہت نیک اور خوددار طرز خاتون تھی۔ وہ مجھ سے اپنے بیٹے کی طرح ہی محبت کرتی تھی۔ جب بھی میرا دل اداس ہوتا میں ان کے گھر چلا جاتا تھا۔ زندگی اسی طرح چل رہی تھی کہ ایک دن دوسرے شہر سے میرے ماموں مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ وہ کافی عرصے سے بیمار تھے، اسی وجہ سے کئی سال تک ہمارے شہر نہیں آ سکے تھے۔ میں نے ان کی بہت عزت اور خاطر مدارت کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ محسوس کریں کہ بہن بہنوئی کے گزر جانے کے بعد بھانجے نے ان کا خیال نہیں رکھا۔ ماموں میرے اخلاق سے بہت متاثر ہوئے اور خوش نظر آئے۔ ایک دن صبح کو ناشتے کے بعد جب میں کام پر جانے کی تیاری کر رہا تھا، ماموں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، زاہد، میں نے تجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں ان کے قریب گیا اور فرما برداری سے کہا، حکم کیجئے ماموں جان، کیا آپ کو کہیں لے کر جانا ہے؟ ماموں نے گردن ہلا کر فوراً انکار کیا اور کہنے لگے، نہیں، میں نے بھلا اس شہر میں کس سے ملنے جانا ہے؟ میں تو بس تجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، اپنا بیٹا بنا کر۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا اور کہنے لگا، نہیں ماموں جان، میں ہرگز اپنا شہر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ میں نے دنیا میں آ کر اسی شہر میں تو آنکھ کھولی تھی اور یہیں پل کر میں جوان ہوا ہوں۔ میرے ماں باپ یہیں دفن ہیں۔ میں یہاں سے کسی قیمت پر نہیں جانا چاہتا۔ میں انہیں کسی امید میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے صاف بات کہہ دی تھی، مگر میری بات سن کر وہ اداس ہو گئے تھے۔ انہوں نے سر جھکا لیا۔ مجھے افسوس ہوا، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ مجھے اپنے شہر سے بہت محبت تھی، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں انہیں خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ شام کو میں گھر واپس آیا تو میرے گھر پر ماموں کے علاوہ فہیم اور اس کی امی خالہ سعدیہ بھی موجود تھی۔ میں انہیں اس وقت اپنے گھر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کچھ دیر حال احوال پوچھنے کے بعد خالہ سعدیہ نے کہا، زاہد پتر، تیرا ماموں تجھے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میرے بچے ٹھنڈے دماغ سے سوچ، یہاں نہ تیرا اپنا گھر ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ ماموں کے ساتھ رہے گا تو تجھے ہر ماہ کرایہ دینے کی فکر نہیں ہوگی اور نہ ہی اپنے لیے کھانا پکانے کی۔ میں تو کہتی ہوں بھائی صاحب کا بڑا ہی دل ہے جو بھانجے کو اتنی چاہ سے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ انکار مت کر پتر، اتنی محبت بھی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، ورنہ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد کوئی رشتہ دار نہیں پوچھتا۔ خالہ نے پوری تقریر کی تو میں سارا معاملہ سمجھ گیا کہ آخر ماموں نے مجھے منانے کے لیے خالہ کی خدمات حاصل کی ہیں۔ وہ اور فہیم مجھے بہت دیر تک سمجھاتے رہے۔ ماموں کا کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف ایک بیٹی نورین تھی، سو وہ مجھے بیٹا بنا کر اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے۔ بڑھاپے میں میری صورت انہیں بیٹے کا سہارا مل جاتا اور وہاں رہنے کی بدولت میری گھر کے کاموں اور ہر ماہ کے کرائے سے جان چھوٹ جاتی۔ یہ سودا برا نہیں تھا، مگر میں اپنے دل کا کیا کرتا جو کسی طور یہ شہر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مگر سب نے مل کر مجھے سمجھایا تو میں راضی ہو ہی گیا۔ ماموں کی بات کافی حد تک ٹھیک بھی تھی۔ یوں میں اپنے عزیز دوست فہیم کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر ماموں کے ساتھ ان کے شہر جانے کے لیے چل پڑا۔ یہیں سے میری زندگی کی ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے۔ ہم سامان کے بیگ اٹھائے گھر کے اندر داخل ہوئے تو صحن کے ایک کونے میں مٹی کے چولہے پر روٹی پکاتی نورین کا چہرہ ہمیں دیکھ کر کھل اٹھا۔ اس نے مامی کو بلایا تو وہ کمرے سے برآمد ہوئیں اور مسکراتے ہوئے میرے قریب آ کر مجھے گلے لگا لیا۔ میرا پتر بڑا ہو گیا، جب میں نے دیکھا تھا 5-6 سال کا تھا۔ ماشاءاللہ، کتنا لمبا چوڑا خوبصورت آدمی بن گیا ہے اب تو۔ میں اپنی تعریف سن کر مسکرا دیا۔ مجھے ان کا پرخلوص انداز اچھا لگا تھا۔ نورین دور سے سلام کرنے کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ تھکن کی وجہ سے ہم دونوں کا برا حال تھا، سو ہم کھانا کھانے کے بعد سو گئے۔ اس علاقے میں ماموں کی چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی جو زیادہ چلتی نہیں تھی اور گھر کے مالی حالات بھی اتنے بہتر نہیں تھے۔ میں نے یہاں آ کر ان کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ ان کی طبیعت زیادہ تر خراب رہتی تھی، کبھی کبھی تو وہ پورا دن سو کر گزار دیتے، جس کی وجہ سے زیادہ کام نہیں کر سکتے تھے۔
میں نے دن رات ایک کر کے ان کے ساتھ کام کیا تو دکان بہت اچھی چلنے لگی۔ ماموں اور مامی مجھ سے بہت خوش تھے۔ میں صبح کا نکلا، رات کو گھر واپس آ جاتا تھا اور کھانا کھا کر سو جاتا تھا۔ ایک دن میرے سر میں درد تھا، سو میں جلدی دکان بند کر کے گھر لوٹ آیا تھا۔ اس دن ماموں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ گھر پر ہی موجود تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، زاہد پتر، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر دل نہ مانے تو بے شک انکار کر دینا۔ میں نے فوراً کہا، نہیں نہیں، آپ حکم کیجئے ماموں جان۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولے، زاہد پتر، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی میں ہی نورین کو اس کے گھر کا کرنا چاہتا ہوں، لیکن ساتھ ہی تمہاری ذمہ داری اپنے دل پر محسوس کرتا ہوں۔ میں نے اور تمہاری مامی نے یہ سوچا ہے کہ باہر نکل کر لوگوں میں رشتے کے لیے چھان بین کرنے سے بہتر ہے کہ تم دونوں کا آپس میں نکاح کر دیا جائے۔ تم دونوں ہمارے اپنے بچے ہو اور ہمیں بہت عزیز ہو۔ ہمیں امید ہے کہ تم دونوں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہو۔ آگے تمہاری مرضی ہے، اگر انکار کرنا چاہو بھی تو ہمیں منظور ہوگا۔ اپنی شادی کا ذکر سن کر میں نے ویسے ہی سر جھکایا ہوا تھا۔ اس زمانے میں ہمارے اندر اتنی دلیری نہیں تھی کہ ہم بڑوں کے سامنے سر اٹھا کر اپنی شادی کے بارے میں بات کر سکتے۔ سو میں نے کہا، میرے ماں باپ کے بعد آپ میرے بڑے ہیں ماموں جان، آپ کا ہر فیصلہ مجھے قبول ہوگا۔ اگر آپ نورین سے میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو مجھے منظور ہے۔ میرا جواب سن کر ماموں خوش ہو گئے اور انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ اس طرح میرا اور نورین کا رشتہ پکا ہو گیا۔ نورین بھی گھر میں شرمائی ہوئی پھرتی تھی اور میرے سامنے نہیں آتی تھی۔ ایک دن رات کے وقت گرمی کی وجہ سے مجھے گھبراہٹ سی محسوس ہوئی تو میں اٹھ کر چھت پر چلا آیا۔ میں نے دیکھا کہ نورین ابھی چھت پر موجود تھی اور وہ چہل قدمی کر رہی تھی۔ اسے یہاں اکیلا دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ میں بہت دن سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے اب تک کوئی ایسا موقع نہیں ملا تھا۔ سو اب میں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس سے پوچھا، نورین، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے رات کے اس پہر اور چاند کی ہلکی سی روشنی میں اپنے قریب کھڑا دیکھ کر اچھل ہی پڑی تھی۔ میں نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نورین، میں صرف تمہارے منہ سے اتنا سننا چاہتا ہوں کہ کیا تم مجھ سے شادی کرنے پر خوش ہو یا صرف ماموں مامی کو خوش کرنے کے لیے تم نے ہاں کی ہے؟ میری بات سن کر اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی کھلکھلاتی آواز سن کر مجھے اپنی بات کا جواب اچھی طرح مل گیا تھا۔ میرے دل میں سکون اتر گیا۔ مجھے اب مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں وہاں سے واپس نیچے چلا آیا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب میں نے دیکھا کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی کوئی گھر سے باہر نکل کر گیا ہو۔ میں نے دروازے سے باہر جھانکا تو مجھے گلی کے کونے پر ماموں تیزی سے چلتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں انہیں دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید انہیں نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ خیر یہ کوئی اچھی بات نہ تھی، سو میں دروازہ بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ بڑی تیزی سے قدم اٹھا رہے تھے اور ان کے چلنے کے انداز سے بے چینی جھلک رہی تھی۔ میں ان کے پیچھے تیزی سے چلنے لگا۔ میں نے انہیں آواز دے کر روکنے کی کوشش بھی کی، مگر ان پر تو جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ میری پکار سن کر بھی ایسے ہو گئے گویا سنی ہی نہ ہو۔ میں تیزی سے بھاگتے ہوئے ان کے قریب آ چکا تھا۔ میری آواز سننے کے بعد ان کی رفتار میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ وہ جنگل کے قریب آ کر ایک جگہ رکے اور زمین پر بیٹھ کر مٹی ہٹانے لگے۔ میں نے کہا، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ گھر چلیں۔ میری بات سن کر وہ غصے سے بولے، میرے کام میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر جاؤ اور جا کر سو جاؤ، میں کچھ دیر بعد خود ہی گھر چلا جاؤں گا۔ ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چل پڑا۔ گھر آ کر میں نورین کے پاس گیا جو اب تک چھت پر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے پوری بات بتائی تو وہ کہنے لگی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بابا ہر روز رات کو اس وقت گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ میں نے حیران ہو کر وجہ پوچھی تو وہ بولی، اس کی ایک اہم وجہ وہ انگوٹھی ہے جس نے میرے بابا کی راتوں کی نیند 2 سالوں سے حرام کر دی ہے۔ میں نے کہا، نورین تم مجھے پوری بات بتاؤ، پھر ہم دونوں مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کر لیں گے۔ نورین بے یقینی سے بولی، کیا واقعی اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا، ضرور، دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو۔ میں نے اسے تسلی دی تو اس نے پوری بات بتانا شروع کی۔ یہ بات 5 سال پرانی ہے۔ ہم سب مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ بابا رات کو سوتے اور معمول کے مطابق صبح کو جاگتے تھے۔ انہی دنوں بابا کو اپنے ایک دوست کے آنے کی خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ بشیر انکل ان کے بہت پرانے دوست تھے۔ گاؤں میں دونوں کا بچپن ایک ساتھ گزرا تھا۔
ان کے آنے کی خوشی میں بابا نے امی کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی کی اور جب وہ گھر آئے تو ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ دونوں دوست کئی سال بعد ایک دوسرے سے مل رہے تھے، اسی لیے دونوں بہت خوش تھے۔ بشیر انکل بابا کے لیے ایک سونے کی انگوٹھی لے کر آئے تھے جس کے اندر بہت قیمتی نگینہ جڑا ہوا تھا۔ بابا کے لیے یہ انگوٹھی کسی قیمتی ہیرے سے کم نہ تھی، کیونکہ وہ ان کے بچپن کے واحد دوست کی نشانی تھی۔ بشیر انکل انگوٹھی بابا کے حوالے کر کے ایک ہفتہ ہمارے ساتھ رہنے کے بعد اپنے گاؤں واپس چلے گئے۔ بابا نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد ہی ان کے پاس گاؤں ملنے کے لیے آئیں گے، مگر افسوس، اس سے پہلے کہ بابا اپنا وعدہ نبھاتے ان کے انتقال کی خبر ہمیں مل گئی، جسے سن کر بابا صدمے کی سی کیفیت میں چلے گئے۔ میرے ہنسنے اور بولنے والے پیارے سے بابا بالکل خاموش رہنے لگے تھے۔ انہیں اس بات کا بہت افسوس ہے کہ وہ اپنے دوست کی زندگی میں اس سے کیا ہوا وعدہ نہیں نبھا سکے تھے۔ وہ ان کی دی ہوئی انگوٹھی کو بہت ہی حفاظت سے رکھتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے علاقے میں پانی کا کچھ مسئلہ ہو گیا۔ بابا اور ان کے کچھ جاننے والوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ جنگل کے پاس پانی کا ایک کنواں بنایا جائے۔ لوگ کنواں کھودنے لگے، بابا بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ شام ہوئی تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل دیے، مگر بابا پر تو جیسے کنواں بنانے کا جنون سوار تھا۔ سو وہ رات دیر تک کھدائی کرتے رہے۔ جب ان کا تھکن سے برا حال ہوا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ بابا یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی انگلی میں انگوٹھی موجود نہیں تھی۔ بابا دیوانہ وار مٹی میں اپنی انگوٹھی تلاش کرنے لگے، لیکن انگوٹھی کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ اگلے دن اتفاق سے کنواں بننے سے پہلے ہی پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ لوگ پہلے کی طرح سرکاری پانی بھر کر گزارا کرنے لگے اور کنویں کو بنانے کا خیال لوگوں کے دل و دماغ سے نکل گیا۔ لیکن میرے بابا اپنی انگوٹھی تلاش کرنے کے لیے رات گئے گھر سے نکل جاتے ہیں اور جنگل کے قریب جا کر مٹی میں اپنی انگوٹھی تلاش کرتے ہیں۔ نورین پوری بات بتا کر خاموش ہو گئی۔ میں ماموں کی اپنے دوست کے ساتھ اتنی محبت پر حیران رہ گیا تھا۔ کوئی اتنا وفادار بھی ہو سکتا ہے کہ دوست کے دیے ہوئے تحفے کی خاطر 2 سال تک اپنی راتوں کی نیند حرام کیے رکھے۔ میں سیڑھیوں پر بیٹھا یہ سوچ رہا تھا جب ماموں تھکے ہارے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ان کا انداز دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ہر رات کی طرح انہیں آج رات بھی ناکامی کا سامنا ہوا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئے تو میں بھی چپ چاپ اپنے بستر پر چلا گیا، مگر میرے دل میں یہ ارادہ کر چکا تھا کہ ماموں کے اس مسئلے کو ضرور حل کروں گا۔ اگلے 2 دن بہت مصروفیت بھرے تھے۔ میں چاہنے کے باوجود بھی ان سے کوئی بات نہیں کر سکا تھا۔ ساتھ ہی ہم سب شادی کی تیاریوں میں بھی لگ گئے تھے اور ایک سادہ سی تقریب میں ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد دن اچھے گزر رہے تھے، لیکن میں جلد از جلد اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے ماموں راتوں کو سکون سے سو نہیں پاتے تھے۔ میں نے انہیں بالکل ویسی ہی انگوٹھی بنوا کر دینے کی پیشکش بھی کی، لیکن انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ ایک رات انہیں بہت تیز بخار تھا، لیکن رات کو 2 بجے وہ اپنے کمرے سے نکلے اور جیسے ہی انہوں نے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی کنڈی کھولی، آواز سن کر میں تیزی سے اپنے کمرے سے نکل آیا اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، آپ کو انگوٹھی تلاش کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج سے یہ کام میں کروں گا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں انگوٹھی کو حاصل نہ کر لوں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ میں یہ کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا، بلکہ ماموں اور نورین کو آوازیں دیتا چھوڑ کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ میں دل میں پکا ارادہ کر چکا تھا کہ انگوٹھی حاصل کر کے ہی گھر واپس آؤں گا۔ میں جنگل کے قریب گیا اور زمین کھودنا شروع کر دی۔ 2 گھنٹے تک مسلسل کھدائی کرنے کے باوجود بھی مجھے کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ میں پریشان سا کھڑا زمین کو گھور رہا تھا جب میری نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اس چیز کو اٹھایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کوئی انگوٹھی نہیں بلکہ ایک چمکتی ہوئی چابی تھی۔ اس کا سائز بہت چھوٹا تھا اور وہ دکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید ماموں کی انگوٹھی بھی اسی جگہ سے مل جائے۔ میں نے دوبارہ کھدائی کرنا شروع کر دی۔ میں اس کام میں پوری طاقت لگا رہا تھا، جس کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں کافی بڑا سا گڑھا بن چکا تھا۔ اسی وقت مجھے زمین کے اندر ایک دروازہ نظر آیا۔ میں نے دروازے کی طرف سے مٹی ہٹانا شروع کر دی اور کچھ ہی دیر بعد میرے سامنے پورا دروازہ موجود تھا۔ میں نے اپنے جیب سے سنہری رنگ کی چابی نکال کر دروازے پر لگا بڑا سا تالا کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا سا عجیب و غریب طرز کا بنا پرانا سا گھر تھا۔ میں حیرت سے کھڑا ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ سامنے ایک قطار میں بہت سارے کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں آگے بڑھا اور باری باری ہر کمرے میں جھانکنے لگا۔ ہر کمرہ خالی پڑا ہوا تھا، جیسے سالوں سے کسی کا اس گھر میں گزر نہ ہوا ہو۔ میں تھک چکا تھا اور اس وقت سونا چاہتا تھا۔ میں نے گھر سے نکل کر نیری حماقت کی تھی۔
اس بات کا تو مجھے اچھی طرح اندازہ ہو ہی گیا تھا۔ اب میں نے واپس جانے کا سوچا تو مجھے کسی لڑکی کے رونے کی آواز سنائی تھی۔ میں حیرت سے ادھر ادھر لڑکی کو تلاش کرنے لگا، مگر اس کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے ایک آخری بچے ہوئے کمرے میں جا کر جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک جن زادی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی اور وہ نیند میں کچھ بول بھی رہی تھی۔ رونے کی آواز بھی اسی جن زادی کی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس کا پاؤں چھوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا گویا میں نے جلتے انگارے کو چھو لیا ہو۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھول لی تھیں اور وہ مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ میرے قریب آئی اور اس نے میرے پاس آ کر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، میں تمہاری بے حد شکر گزار ہوں۔ تم نے مجھے 100 سال کی قید کے بعد رہائی دلوائی ہے۔ تم کتنے مہربان اور نیک انسان ہو۔ مجھے تمہارے جیسے ہی سہارے کی ضرورت تھی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر میرے کندھے سے لگا دیا اور میں حیران سا وہیں کھڑا رہ گیا۔ میں نے جو بھی کیا ہے انجانے میں کیا ہے۔ یہاں یہ بات کئی سال سے مشہور ہے کہ اس جنگل میں ایک جنزادی قید ہے، مگر وہ جنزادی تم ہوگی یہ بات میں بالکل نہیں جانتا تھا۔ خیر جو بھی ہوا ہے اچھا ہوا ہے۔ اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ میری آخری بات سن کر اس نے ایک دم سر اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر بولی، تم یہاں سے اب نہیں جا سکتے۔ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو میں مر جاؤں گی۔ میں 100 سال سے یہاں تنہا قید بھری زندگی گزار رہی ہوں۔ 100 سال بعد میں نے کسی کو اپنے روبرو دیکھا ہے۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو شاید میں جی نہ سکوں۔ وہ میرے سامنے رونے لگی۔ نہ چاہنے کے باوجود مجھے یہیں رکنا پڑا۔ اس کے بہتے آنسو دیکھ کر میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکا تھا۔ مہرین نامی اس جنزادی کے ساتھ میں نے 2 دن گزارنے کے بعد جب دوبارہ گھر جانے کی بات کی تو وہ کسی طور مجھے گھر بھیجنے پر آمادہ نہیں تھی۔ اس کے سامنے جیسے میں خود پر سے اختیار کھو بیٹھا تھا اور میں بالکل بھول چکا تھا کہ میں ایک وعدہ کرنے کے بعد اسے نبھانے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ وہ مجھے اپنی جناتی دنیا میں لے آئی تھی۔ یہاں کا ماحول بہت مختلف تھا۔ کچھ جنات کی طرف سے مجھے دھمکیاں ملی کہ اگر میں مہرین کے ساتھ شادی کر لوں تو اسی صورت یہاں رہ سکتا ہوں، ورنہ ان کی دنیا میں میری کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوسری طرف مہرین کے آنسو تھے کہ میرے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتے تھے۔ مجبوراً مجھے اس سے شادی کرنی پڑی، مگر سچ تو یہ تھا کہ مہرین سے شادی کرنے کے باوجود میرا دل سخت بے چین تھا۔ مجھے اپنے گھر کی یاد آتی تھی۔ سب سے بڑھ کر نورین کی یاد مجھے بے چین رکھتی تھی۔ میں سوچتا کاش میں اس کی آخری پکار پر رک جاتا تو شاید اس وقت یہاں موجود نہ ہوتا۔ اس دن تو حد ہی ہو گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اٹھ کر گھر پہنچ جاؤں اور سب سے ملوں۔ اسی وجہ سے میں مہرین سے الجھ پڑا اور بولا، تمہاری وجہ سے میں یہاں زبردستی رکا ہوا ہوں۔ میں نے بہت سے پیسے کمانے تھے، اپنا کاروبار کرنا تھا۔ میری آنکھوں میں کیا کیا خواب تھے، تم نے سب برباد کر دیا۔ میری بات سن کر مہرین رونے لگی۔ تمہیں میری محبت کا احساس نہیں؟ تمہیں میری وفاداری نظر نہیں آتی؟ میں مانتی ہوں کہ مجھے پہلے تمہاری ضرورت تھی اور قید خانے سے رہائی کے لیے میں کسی انسان کی ہی منتظر تھی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور میرا دل پگھل رہا تھا۔ وہ اٹھ کر میرے گلے آ لگی اور کہنے لگی، تمہیں پیسے پیارے ہیں، مجھ سے پیار نہیں تو یہ لو پیسے، سب تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گی۔ اس نے بستر کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تو میں وہاں ڈھیر سارے پیسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پورا بستر پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں تمہاری دنیا میں یہ پیسے میرے کسی کام کے نہیں ہیں، تم ان سے میرا دل نہیں بہلا سکتی، میں نے کہا اور اس کے بال سہلانے لگا۔ مجھے اس کا دل توڑنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جو گھر واپس جانے کے لیے تڑپتا تھا۔ مہرین نے 100 سال کسی ذاتی جناتی دشمنی کی بنا پر قید میں گزارے تھے۔ اب میں اس کا دل ہرگز دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ خیر دن تیزی سے گزرنے لگے۔ میں عیش بھری زندگی ہونے کے باوجود کبھی خوش نہ رہ سکا۔ اس کے باوجود مہرین کے ساتھ بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، میرے لیے اپنے ہاتھوں سے مزیدار کھانے تیار کرتی اور شام کے وقت ہم اکثر سیر کے لیے نکل جاتے۔ جنات کی سرزمین پر رہ کر میرے طور طریقے ان سے مطابقت رکھنے لگے تھے۔ میں ان کے بہت سے راز جان گیا تھا اور اب مجھے کسی چیز پر حیرت نہیں ہوتی تھی کیونکہ میں اب اس جگہ کا عادی ہو گیا تھا۔ ایک رات مہرین سوئی تو آدھی رات کے وقت ڈر کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ نورین تمہارا ہاتھ تھامے خوشی سے ناچ رہی ہے۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم اس کی امانت ہو اور میں نے تمہیں اس سے چرا لیا ہے۔ میں نے اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ میں بہت بری ہوں، میں بہت زیادہ بری ہوں، تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی تو میں نے اسے تسلی دی اور کہا، خوابوں پر دھیان نہ دو میری جان، خوابوں کا حقیقت سے بھلا کیا تعلق؟
میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ یہاں میرے علاوہ تمہارا کوئی نہیں ہے، اور وہاں نورین کے پاس تو اس کے ماں باپ ہیں۔ میری بات سن کر مہرین کے چہرے پر خوشی دوڑ گئی تھی۔ ایک دن میں صبح جاگا تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ مہرین بھی جاگ چکی تھی اور اب میرے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، جلدی اٹھو، بھوک سے میری جان نکل رہی ہے، ساری لکڑیاں بھیگ چکی ہیں اور آگ نہیں جل رہی ہے۔ یہ بری خبر سن کر میں چھلانگ لگا کر بستر سے اترا اور جنگل کی طرف لکڑیاں لینے کے لیے چل دیا۔ یہاں آ کر دیکھا تو سارے درخت گیلے تھے، خشک لکڑیوں کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے پورا جنگل چھان مارا لیکن مجھے کہیں خشک لکڑیاں نہ ملی۔ میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، سو میں نے درختوں پر سے کچھ تازہ آم توڑے اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگا۔ طاقت بحال ہوئی تو نئے سرے سے لکڑیاں ڈھونڈنے لگا، لیکن مجھے کہیں سوکھی ہوئی لکڑیاں نہ ملی، تو میں مایوس ہو کر وہاں سے واپس چل پڑا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین سرک گئی۔ مہرین گیلے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پیڑھے پر بیٹھ کر اس نے ایک پاؤں آگے بڑھا رکھا تھا جس سے آگ نکل رہی تھی اور وہ مزے سے اس پر کھانا بنا رہی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور بولا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہیں اس سے نقصان ہو سکتا ہے، میں ابھی پانی ڈال کر آگ بجھاتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی اور بولی، شاید تم بھول گئے ہو کہ تمہاری بیوی ایک جن زادی ہے، لکڑیاں نہیں ملی تو میں نے اس طرح کھانا بنا لیا۔ اس کی بات سننے کے باوجود میرا خوف کم نہیں ہوا تھا اور میں چپ چاپ کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دسترخوان لگایا تو ہم دونوں نے کھانا کھا لیا۔ آج مجھے ماموں کی یاد ستا رہی تھی۔ بیچارے صبح سویرے اٹھ کر اپنی دکان کھولتے ہوں گے اور ساتھ ہی میری راہ بھی تکتے ہوں گے، اور نورین، اس کا تو میری جدائی میں نہ جانے کیا حال ہوگا۔ اسی شام مہرین کے پیٹ میں بہت درد ہوا۔ میں نے ایک خاص قسم کے پتے لا کر اسے دیے جو جنات استعمال کرتے ہیں، لیکن انہیں کھانے کے بعد بھی اس کے پیٹ کا درد کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا رہا۔ میرا پریشانی سے برا حال تھا۔ دوسری طرف مہرین درد میں تڑپ رہی تھی۔ تم مجھے سفید کنویں کا پانی لا دو، اسے پی کر ہی شاید مجھے کچھ سکون محسوس ہو جائے۔ مہرین نے مجھے سفید کنویں کا بتایا اور وہاں بھیج دیا۔ یہ کنواں بڑا گہرا تھا۔ میں نے ارد گرد بالٹی کی تلاش میں نگاہ دوڑائی تاکہ کنویں سے پانی نکال سکوں، لیکن وہاں مجھے کوئی ایسی چیز نہ ملی۔ میں ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت مجھے کچھ جنگلی جانوروں کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ آواز مسلسل میرے قریب آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوتا، میں جلدی سے درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد جنگلی جانور وہاں سے گزر کر چلے گئے۔ میں درخت سے اترنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک کبوتر اڑتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے پاؤں میں ایک انگوٹھی موجود تھی جس کے اوپر ایک خوبصورت نگینہ لگا ہوا تھا۔ کبوتر نے پر پھڑپھڑائے تو وہ انگوٹھی اس کے پاؤں سے نکل کر میرے دامن میں گر پڑی تھی۔ کبوتر اڑ چکا تھا۔ میں نے انگوٹھی کو اٹھا کر اپنی انگلی میں پہن لیا۔ اس کے بعد میں درخت سے اترا اور مایوس سا گھر کی طرف چل پڑا جہاں ایک قیامت میری منتظر تھی۔ مہرین بے حس و حرکت بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے ہوش میں لانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر میری ہر کوشش بیکار رہی۔ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میرے لیے اس حقیقت کو قبول کرنا بہت مشکل تھا، لیکن یہی زندگی کی حقیقت تھی۔ میں نے جنات کے ساتھ مل کر اس کی آخری رسومات ادا کیں۔ اس کے جانے کے بعد گھر بالکل سونا ہو گیا تھا۔ چار سو وحشت ٹپکتی تھی۔ میں گھر کی ہر چیز کو چھو کر مہرین کو محسوس کرتا اور روتا رہتا۔ ایک دن رات کے وقت میں سو رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے جنات کا سردار اپنے کچھ غلاموں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے عزت و احترام سے انہیں اندر بلایا تو وہ بولے، ہم یہاں رکنے کے لیے نہیں آئے۔ اے آدمزاد، ہم تمہیں یہ بات بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اب مہرین کی موت کے بعد ہم تمہارا یہاں رہنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ہم تمہیں یہی کہیں گے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ تمہارا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہم تمہاری عزت کرتے ہیں اور ہماری نظر میں تم یہاں ہمارے مہمان ہو، اسی لیے ہم تمہیں کوئی نقصان ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سردار صاحب، ویسے بھی مہرین کے جانے کے بعد میرا یہاں رہنے کا بھلا کیا جواز بنتا ہے، میں جلد ہی یہ جگہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ کچھ دیر بعد وہ سب خدا حافظ کہہ کر چلے گئے اور میں کمرے سے وہ سارے پیسے سمیٹنے لگا جو مہرین کے رونے کے بعد ہمارے بستر پر آ جاتے تھے۔ ایک بڑا سا تھیلا نوٹوں سے بھر چکا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنے پیسے ہونے کے باوجود میرے دل میں خوشی موجود نہیں تھی۔
کیونکہ مہرین سے جدائی کا دکھ اتنا بڑا تھا کہ میں کسی خوشی کو محسوس ہی نہیں کر سکتا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں وہاں سے نکل گیا۔ میرے ہاتھ میں نوٹوں سے بھرا ہوا تھیلا تھا اور دل میں مہرین کی بے شمار یادیں، جنہیں میں یہاں سے سمیٹ کر لے کر جا رہا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو یقیناً مجھے کبھی یہاں سے جانے نہیں دیتی۔ کانٹوں بھرے راستوں سے گزرتے ہوئے میں نے پیچھے مڑ کر جنات کی اس وادی کو دیکھا جہاں میں نے زندگی کا نہ جانے کتنا وقت گزارا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ کاش مہرین تم زندہ ہوتی اور میں یہاں سے کبھی واپس نہ جاتا، ساری عمر تمہاری محبت کے سائے میں گزار دیتا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور پیچھے مڑ کر ایک آخری نظر مہرین کے علاقے پر ڈال کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ وہی جنگل تھا جس کے قریب مٹی میں ماموں اپنی کھوئی ہوئی انگوٹھی تلاش کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن اب وہاں سے درختوں کے جھنڈ غائب ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ویران پڑی ہوئی تھی۔ یہی نہیں، جنگل کا سبزہ غائب ہو کر وہاں میدان سا بنا ہوا تھا۔ سرسبز جنگل کو جیسے کسی نے آگ ہی لگا دی تھی۔ میں جنگل کی حالت پر افسوس کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ میرا رخ گھر کی طرف تھا۔ لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے گھر بڑی اور بلند عمارتوں میں بدل دیے تھے۔ سڑکیں پکی ہو گئی تھیں اور ان سڑکوں پر نئی اور جدید گاڑیاں دھواں اڑاتی ہوئی ماحول میں ایک عجیب سی ناگوار بو پیدا کر رہی تھیں۔ لوگ مطمئن پھر رہے تھے، ناگوار بو ان پر جیسے کوئی اثر ہی نہیں کر رہی تھی، جبکہ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ گلیاں بالکل بدل چکی تھیں۔ مجھے ماموں کے گھر کی گلی پہچاننے میں کافی وقت لگ گیا۔ خیر نہ جانے کتنے سالوں بعد میں نے اس گھر پر دستک دی تھی۔ میرا ہاتھ لرز رہا تھا۔ ایک 10 سال کے بچے نے آ کر دروازہ کھولا اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولا، کس سے ملنا ہے انکل؟ میں نے حیرت سے اس بچے کی طرف دیکھا، پھر سوچا کہ شاید کوئی مہمان آیا ہو، سو میں نے کہا، مجھے آپ کی باجی نورین سے ملنا ہے، وہ گھر پر موجود ہیں؟ باجی نہیں، میری امی ہے، وہ کسی کام سے باہر گئی ہیں، شام کو کام سے واپس آئیں گی۔ ابھی وہ بچہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے مامی دروازے پر لگا پردہ ہٹا کر باہر کی طرف آئیں اور مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولیں، کون ہو؟ کس سے ملنا ہے؟ وہ بہت کمزور دکھائی دے رہی تھی اور شاید ان کی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی۔ مجھے دکھ ہوا۔ خیر میں بولا، میں آپ کا داماد ہوں، زاہد۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گئی اور مجھے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اندر چارپائی پر ماموں بوڑھے اور بے حد کمزور سے بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں تو نورین کے ابا، کون آیا ہے؟ مامی نے کہا تو انہوں نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ ان کے جھریوں بھرے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلا کر گلے لگا لیا اور بولے، بے وقوفا، کوئی ایسے اپنا گھر چھوڑ کر جاتا ہے کیا؟ اس انگوٹھی کی اتنی بھی اہمیت نہیں تھی کہ تو اس کی خاطر گھر بار چھوڑ کر دنیا کی خاک چھانتا؟ ماموں نے میری انگلی میں موجود انگوٹھی کی طرف اشارہ کر کے کہا تو میں حیران رہ گیا۔ شاید دنیا کے سارے حیرت انگیز واقعات میرے ساتھ ہی پیش آنے تھے۔ میں نے انگوٹھی اتار کر ماموں کو دے دی۔ دور کھڑا بچہ حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ انکل کون ہیں نانی جی؟ مامی نے کہا، یہ تیرا باپ ہے زاہد، جس کی کہانی تو بچپن سے سنتا آیا ہے کہ انگوٹھی ڈھونڈنے نکلا تھا مگر 10 سال تک واپس نہ لوٹا، نہ جانے زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ آج واپس آ گیا ہے پتر۔ میں نے حیرت سے اس بچے کو دیکھا جو در حقیقت میرا بیٹا تھا، لیکن میں اسے سالوں بعد آج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ خیر میں نے بچے کو گلے لگا کر خوب پیار کیا۔ وہ میری بچپن کی تصویر تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنے بچپن کا زمانہ یاد آ گیا۔ نورین کہاں ہے؟ میں نے نورین کے بارے میں پوچھا تو ماموں بولے، نورین کام پر جاتی ہے۔ جب سے میں بستر پر پڑا ہوں کسی کام کا نہیں رہا۔ دکان تو 7 سال پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آئی تو مجبوراً نورین کو گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا۔ آدم بھی بڑا ہو گیا ہے اب، اس کے اسکول کی فیس بھی ہر سال بڑھ جاتی ہے، سو مسئلے مسائل ہیں۔ مجھے یہ باتیں سن کر بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ شام کو نورین گھر آئی تو وہ بے یقین رہ گئی۔ اتنے سالوں بعد میں گھر واپس آ سکتا ہوں، یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ عارم کو ڈھیروں تحائف دلانے کے بعد میں نورین کے پاس اس کے کمرے میں چلا آیا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے اور اب مجھے اس کی ناراضگی دور کرنا تھی۔ اس نے مجھے کمرے میں دیکھ کر رخ موڑ لیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں نورین، شادی کے صرف 1 ماہ بعد تمہیں چھوڑ کر چلا گیا اور 11 سال بعد واپس لوٹا ہوں۔ تم یقین کرو، میں جہاں موجود تھا وہاں وقت گزرنے کا بالکل احساس نہیں ہوتا تھا، ورنہ شاید مجھے وقت گزرنے کا اندازہ ہوتا تو میں ایک بار ملنے کے لیے ہی چلا آتا۔
مجھے شرمندہ دیکھ کر وہ کچھ نرم پڑی اور بولی، کیا تم کسی کی قید میں تھے؟ میں نے کہا، تم قید ہی سمجھ لو، مگر تم پر قسم ہے کہ کبھی اس بارے میں مجھ سے مزید کوئی سوال نہ کرنا۔ بس یہ سمجھ لو کہ یہ دوری کوئی مجبوری تھی۔ وہ بولی، کیا یہ مجبوری ہماری محبت سے بڑی تھی زاہد؟ اس کے سوال پر میں لاجواب رہ گیا تھا۔ چاہے کچھ بھی سمجھ لو، مگر اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا اور ہمارے درمیان کبھی دوری پیدا نہیں ہوگی۔ اور ہاں، کل سے تم نوکری پر بھی نہیں جاؤ گی۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی جیب سے ڈھیر سارے نوٹ نکال کر نورین کی ہتھیلی پر رکھ دیے تو وہ خوش ہو گئی اور حیرت سے اتنے زیادہ پیسوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اسی وقت عارم کمرے میں داخل ہوا اور خوشی خوشی کہنے لگا، پاپا، میرے دوست آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میں مسکراتا ہوا اس کے دوستوں سے ملنے لگا۔ وہ خوشی خوشی سب سے میرا تعارف کرا رہا تھا۔ میں نے سب بچوں میں پیسے تقسیم کیے تو وہ سب خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے۔ اس رات میں نے نورین سے بہت سارے وعدے کیے۔ ساری عمر اسے خوشیاں دینے کا عہد میں کر سکتا تھا، اب اس پر عمل کرنے کا وقت تھا۔ عارم نے پورا بچپن بغیر باپ کے گزار دیا تھا، اب باقی زندگی میں سارے زمانے کی خوشی میں ان کے قدموں میں ڈھیر کر دینا چاہتا تھا۔ اگلے دن میں نورین اور عارم کو سمندر کی سیر کے لیے لے گیا۔ ہم سب نے بہت انجوائے کیا۔ بھرپور خوشیوں بھرا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار کر ہم شام کو گھر لوٹے تھے۔ ماموں اور مامی ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ نورین کے چہرے پر سچی خوشی پہلی نظر میں ہی محسوس کی جا سکتی تھی، اور عارم، اس کا تو ایسا حال تھا جیسے دنیا کی ساری خوشیاں اسے مل گئی ہوں۔ میرا دل بہت مطمئن تھا۔ 2 دن بعد میں نے ماموں کی سالوں سے بند پڑی ہوئی دکان کھولی اور اسے نئے سرے سے آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1 ہفتے میں ہی دکان سامان سے بھر چکی تھی۔ ماموں کا علاج ایک اچھے ڈاکٹر سے کروایا تو چند دنوں میں ہی ان کی صحت بھی بحال ہونے لگی۔ کم از کم اب وہ اٹھ کر تھوڑا بہت چل پھر سکتے تھے۔ میں انہیں دکان پر لے آیا۔ انہوں نے سالوں بعد اپنی دکان کو آباد دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ کچھ دن روٹین کے مطابق گزارنے کے بعد اسکول کی چھٹیاں ہوئیں تو ہم تینوں ملک بھر کی سیر کے لیے نکل گئے۔ ایسے موقع پر میں اپنے دوست فہیم سے ملنا نہ بھولا۔ وہ ایک چھوٹی سی دکان پر ملازمت کرتا تھا اور بڑی مشکل سے اپنی زندگی کی گاڑی چلا رہا تھا۔ اس نے مجھے قیمتی لباس اور مہنگی گاڑی میں دیکھا تو اسے یقین ہی نہ آیا کہ میں اس کا دوست زاہد ہوں، جو کسی زمانے میں گلی گلی گھوم کر چیزیں بیچا کرتا تھا۔ خالہ سعدیہ کا انتقال ہو چکا تھا اور فہیم کے مالی حالات بہت خراب تھے۔ میں نے اسے گلے لگایا اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کے دل کا حال سنا۔ اس نے بتایا کہ خالہ سعدیہ کو کینسر ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ساری جمع پونجی ان کے علاج پر خرچ ہو گئی۔ یہی نہیں بلکہ فہیم کی بیوی کا سارا زیور بھی خالہ سعدیہ کے علاج پر لگ گیا، مگر ان کی زندگی کے دن شاید ختم ہو گئے تھے، تبھی وہ بچ نہیں سکی تھی۔ بہرحال مجھے اس کے حالات جان کر بہت دکھ ہوا تھا اور میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے کاروبار کرنے کے لیے اسے رقم پیش کی تو اس نے بہت منع کیا، مگر میں آسانی سے پیچھے ہٹنے والا نہ تھا۔ میں نے اسے زبردستی رقم دے دی۔ میرے خلوص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے اسے خدا حافظ کہہ کر اجازت چاہی تو اس نے مزید رکنے کے لیے اصرار کیا، مگر میں نے معذرت کی اور ہم وہاں سے نکل گئے۔ مختلف جگہوں کی سیر کرنے کے بعد ہم گھر واپس لوٹ آئے تھے۔ کچھ دن تھکن اتارنے کے بعد ہماری روزمرہ کی روٹین شروع ہو گئی۔ نورین گھر کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ ماموں اور مامی کی خدمت بھی کرتی تھی، جبکہ میں دکان سنبھال رہا تھا اور عارم اسکول جاتا تھا اور شام کو میرے ساتھ دکان پر بھی بیٹھتا تھا۔ میں ایک خوشیوں بھری مطمئن زندگی گزار رہا تھا۔ 1 سال بعد ماموں کا انتقال ہو گیا تھا اور اسی سال ہمارے گھر بیٹی کی صورت ایک شہزادی کی آمد ہوئی تھی، جسے پا کر ہم سب بہت خوش تھے اور اس نے ہماری زندگی کو مکمل کر دیا تھا۔ میں نے اسے پہلی بار گود میں اٹھایا تو میرے منہ سے اچانک یہ الفاظ نکلے، ارے یہ تو بالکل مہرین جیسی ہے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کر بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مہرین کی کاپی ہو۔ کون مہرین؟ نورین نے اچانک پوچھا تو میں سنبھل کر بولا، یہ آج سے میری مہرین ہے اور ہم سب اسے مہرین پکاریں گے۔ میری بات سن کر سب مسکرا دیے۔ مہرین نے آ کر ہماری زندگی کو مکمل کر دیا تھا۔ ایک مطمئن زندگی گزارنے کے باوجود کچھ تھا جو مجھے اندر سے بے چین رکھتا تھا۔ مجھے مہرین کی بہت یاد ستانے لگی تھی۔ دکان پر بیٹھا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ میرے آس پاس ہی کہیں موجود ہو۔ کبھی نیند میں سوتے ہوئے ایک دم جاگ جاتا جیسے وہ مجھے پکار رہی ہو۔ میں نے ایک بڑے سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کیا اور اسے پوری صورتحال بتا کر مہرین کی یادوں سے پیچھا چھڑانے کی تجویز مانگی۔ انہوں نے کہا، ویسے تو محبت کو کسی طور بھلایا نہیں جا سکتا، لیکن زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا جائے۔
اسے بھلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نام کو بھی اپنی زندگی سے نکال دو۔ انہوں نے بہت سی دوائیاں لکھ کر مجھے دیں اور مجھے فارغ کر دیا، لیکن میرے لیے اسے بھلانا بہت مشکل تھا، انجانے میں ہی صحیح، لیکن اپنی زندگی کے 10 سال میں اس کے ساتھ گزار چکا تھا، آسانی سے کیسے بھلا سکتا تھا اسے؟ پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ اپنی بیٹی مہرین کا نام بھی بدل دوں، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کیا صرف نام بدل دینے سے میں اپنے دل کی حالت بدل سکوں گا؟ شاید ایسا کبھی ممکن نہیں۔ جوانی کا دور گزر گیا اور بچے جوان ہو گئے۔ عارم نے CSS کا امتحان پاس کیا تھا۔ وہ بیرون ملک جانے کے خواب دیکھنے لگا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اس کی شادی کر کے اسے بیرون ملک بھیج دیا جائے تاکہ وہ جلدی واپس آنے کی کوشش کرے۔ بیٹے کی شادی کرنے کی خواہش بھی اس نے جلد ہی پوری کر لی۔ گھر میں بہار آ گئی۔ ثنا نام کی ایک پیاری سی بچی ہمارے گھر میں بہو بن کر آ گئی۔ اس کی شادی کے 2 ماہ بعد میں نے عارم کو پاسپورٹ بنوانے کا کہا تو وہ بولا، بابا میں اپنا وطن چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے اس تبدیلی کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، بابا میں نے اپنی زندگی کے 10 سال باپ سے محروم رہ کر گزارے تھے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا عارم ایسی محرومی بھری زندگی گزارے جیسی میں گزار چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں یہاں رہ کر بہت سارا پیسہ تو نہیں کما سکتا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اپنے پیاروں کے ساتھ بتائے ہوئے وقت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے پاپا کہ وقت اتنی جلدی اپنی رفتار طے کرتا ہے کہ ہم اچھی زندگی گزارنے کی کوشش میں اپنی زندگی ہی گنوا بیٹھے ہیں۔ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا ہوں، بلکہ اپنی زندگی کو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب کو خوش رکھتے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں۔ میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا تھا اور اتنی سمجھداری کی باتیں کرنے لگا تھا، میں تو سن کر حیران رہ گیا تھا۔ میں نے اسے گلے لگا لیا اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔ مہرین کی یاد کو میں نے وقت اور حالات کے دھارے پر چھوڑ رکھا ہے۔ کبھی وہ مجھے ماضی کا کوئی گمگشتہ قصہ محسوس ہوتی تو کبھی مجھے اپنے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی اس کی سرگوشی مجھے بے چین کر دیتی ہے اور کبھی اس کی یاد مجھے بے بس کر دیتی ہے۔ کبھی کبھار وہ میرے خوابوں میں آ جاتی ہے اور کبھی کئی دن تک میں اس کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی میں نورین کو حقیقت بتانے کی ہمت پیدا نہیں کر سکا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ میری اس کہانی پر کبھی یقین نہیں کرے گی اور مجھے جھٹلا دے گی۔ میں نے کچھ دوستوں سے اس بارے میں ذکر کیا تو انہوں نے میرے اس قصے کو دل لگی سے بڑھ کر کچھ نہیں جانا۔ آپ ہی بتائیں، کیا کوئی خواب یا خیال یا پھر گمان 10 سال کی طویل مدت پر محیط ہو سکتا ہے؟ یہ حقیقت میں نورین کے دل میں نہیں بٹھا سکتا، اسی لیے میں نے کبھی اپنی زندگی کی اس کہانی کو اپنی اور نورین کی زندگی میں نہیں آنے دیا تھا۔ مجھے نورین اور اس سے وابستہ ہر خوشی بہت عزیز تھی۔ میں نے نورین کو کبھی نہیں بتایا کہ مہرین کے رونے پر ہمارے بستر پر پیسے کیسے آ جاتے تھے۔ یہ ایک ایسا راز تھا جسے میں نے اپنی اور نورین کی خوشگوار زندگی کی خاطر دل میں دفن کر لیا تھا۔ وہ ان پیسوں کو میری محنت اور کامیاب کاروبار کا نتیجہ سمجھتی تھی اور میں چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ یہی سمجھے۔ وہ جناتی رونا اور بستر پر نوٹوں کا ڈھیر میرے لیے اب ماضی کا ایک بھوت تھا جو کبھی کبھی مجھے چونکا ضرور دیتا تھا، لیکن میں نے اسے اپنے حال پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ نورین کی مسکراہٹ اور بچوں کی خوشی، ان سب کے سامنے مہرین کی محبت اور پیسے کی وہ کہانی بے معنی تھی۔ ایک دن میں عارم کی دکان پر بیٹھا تھا جب ایک بوڑھا فقیر دروازے پر آیا۔ اس کے لباس سے پرانی یادوں کی بو آ رہی تھی۔ میں نے اسے عزت سے بٹھایا اور کھانا کھلایا۔ باتوں باتوں میں اس نے ایک جنگل کی کہانی سنائی جو اب وہاں نہیں رہا، اور ایک جن زادی کی جو 100 سال کی قید کاٹ کر آزاد ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنی انگلی میں پہنی ہوئی ماموں کی پرانی انگوٹھی کو چھوا۔ وہ فقیر بولا، یہ انگوٹھی صرف ایک دوست کی نشانی نہیں، یہ اچھے اور برے وقتوں کی کنجی تھی۔ میں نے اسے کچھ رقم دی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور میری طرف ایک بار پھر دیکھ کر مسکرا کر چل دیا۔ مجھے لگا کہ وہ کوئی عام فقیر نہیں، شاید اسی جناتی دنیا کا کوئی اجنبی رشتہ دار تھا جو مجھے تسلی دینے آیا تھا۔ میرے اور نورین کے ازدواجی تعلقات کی بنیاد اب اعتماد اور قربانی پر تھی۔ میں نے نورین کو ہر وہ وقت دیا جس کا وہ 11 سال انتظار کرتی رہی تھی۔ جب وہ مہرین کو پیار کرتی یا اس کا نام لیتی تو میں اپنے دل میں ایک عجیب ٹھنڈک محسوس کرتا تھا۔ یہ ٹھنڈک مہرین جنزادی کے لیے میری محبت کا اعتراف بھی تھی اور نورین کے لیے میری وفا کا عہد بھی۔
میں جانتا تھا کہ میرا ماضی میرے حال سے ٹکرا سکتا ہے، لیکن میں نے اپنے حال کو سنوارنے کے لیے ماضی کے ہر سائے کو دور کر دیا۔ میری بیٹیاں اور بیٹے، میرا گھر اور میری دکان، یہی میری حقیقی جنت تھی۔ ایک شام جب میں اور نورین چھت پر چہل قدمی کر رہے تھے تو میں نے ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، نورین، اگر زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آئے جہاں تمہیں لگے کہ میں نے تم سے کچھ چھپایا ہے تو یاد رکھنا کہ وہ رازداری ہمیشہ تمہاری خوشی اور ہمارے گھر کی سلامتی کی خاطر تھی۔ نورین نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی سوال نہیں تھا، صرف اطمینان تھا۔ اس نے اپنا سر میرے کندھے سے لگا لیا اور کہا، زاہد، میں نے آپ کا 11 سال انتظار کیا ہے۔ آپ کی ہر مجبوری مجھے قبول ہے۔ میرا یقین آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے یہ الفاظ میرے لیے کسی انگوٹھی یا پیسوں کے ڈھیر سے زیادہ قیمتی تھے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اپنے دوست فہیم کی مزید مدد کرنی چاہیے۔ وہ اپنی بیوی ثنا اور بچوں کے ساتھ اپنی دکان کو بہت محنت سے چلا رہا تھا۔ میں نے اس سے جا کر بات کی اور اسے اپنے ساتھ شراکت داری کی پیشکش کی۔ وہ ہچکچایا مگر میرے اصرار پر راضی ہو گیا۔ ہم نے مل کر ایک بڑا کاروبار شروع کیا اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بہت جلد ہمارا کاروبار عروج پر پہنچ گیا۔ میں نے اپنی پرانی تنہائی کی طرح اپنے دوست کو بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ مجھے یہ دیکھ کر سکون ملتا تھا کہ میرے آس پاس کی زندگیاں بھی میری وجہ سے خوشحال ہو رہی ہیں۔ اب جب میں اپنی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرا ماضی ایک دھندلا خواب تھا جس میں ایک جنزادی نے مجھے بہت کچھ دیا۔ اس نے مجھے تنہائی سے نکالا، مجھے مالی آسودگی دی اور سب سے بڑھ کر مجھے وفا اور محبت کی قدر سکھائی۔ لیکن میرے حال کی حقیقت میری فیملی تھی، میری وفادار نورین، میرا بیٹا عارم جو اپنے خاندان کو مجھ سے زیادہ اہمیت دیتا تھا، اور میری چھوٹی مہرین جو اپنی ماں کی طرح خوبصورت اور دلکش تھی۔ میں نے ان سب کی خوشی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، اور اس مقصد نے مجھے سکون دیا جو کسی جناتی دنیا میں نہیں مل سکتا تھا۔ میری کہانی شاید دنیا کو یقین دلانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو یہ تسکین دینے کے لیے تھی کہ میں نے ایک مشکل اور پراسرار سفر کے بعد صحیح راستہ چنا تھا۔ میں نے جنزادی کے دیے ہوئے مال کو انسانی رشتوں اور خدمت خلق میں صرف کیا، اور شاید یہی میری نجات تھی۔ میں آج بھی اس سحر انگیز اور دردناک محبت کو نہیں بھولا ہوں، لیکن اب یہ محبت میری بیٹی کے نام اور اس کے معصوم چہرے میں سمٹ آئی ہے۔ میں اپنے بستر پر سکون کی نیند سوتا ہوں، اور اب وہاں آنسو اور پیسے نہیں، صرف خوشیاں پڑی ہوتی ہیں۔